حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں بھی پھر سوچا، اے عمر تیرا بھی یہ حال تھا، ایک دن تھا کہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تو پیدا ہوا اور تو چھوٹا سا تھا، پھر بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، بڑھتے یہاں تک کہ تجھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مل گئی، تم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آ کے اس عظیم کلمے کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اللہ پاک نے پھر تجھے خلیفہ بنا دیا، اللہ پاک کی ذات نے پھر تجھ سے دین کا کام لیا، اور اے عمر تیری خلافت بہت دور تک پہنچ گئی، تیری خلافت بہت دور تک پہنچ گئی، اللہ تبارک و تعالی نے تجھ سے دین کا کام لیا، مگر اے عمر اب تو بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ وقت آ گیا ہے، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، اور اب ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اب تیرا بھی وقت ختم ہونے کو ہے۔ اسی طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی عرض کر دیا، اے امیر المومنین اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے کہ جو جو نشانیاں پہلی کتابوں کے اندر آپ کے بارے میں تھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے اور حضور کے صحابی ابو بکر خلیفہ بنیں گے اور ان کے جانے کے بعد عمر خلیفہ بنیں گے اور آپ کی خلافت میں اتنے علاقے فتح ہو جائیں گے، اے امیر المومنین وہ سارے ہی کام پورے ہو گئے، اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جو جو نشانیاں پہلی کتابوں کے اندر تھیں وہ پوری ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے کعب کیا ہمارا تذکرہ پہلی کتابوں کے اندر بھی تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد رسول والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ پہ ایمان لائے وہ ایسے ہیں، وہ ایسی صفات کے مالک ہیں کہ وہ آپس میں تو بڑے پیار والے ہیں، کافروں پہ سخت ہیں۔ اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اے مخاطب تو دیکھے گا ان کو کہ وہ اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے ہیں، کثرت سے میری عبادت کرنے والے ہیں۔ کوئی راتوں کو جب ان کو دیکھو گے تو کسی کو رکوع میں پاؤ گے، کسی کو سجدے میں پاؤ گے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ پاک ان کی تعریف فرما رہے ہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ وہ جو راتوں کو جاگنے والے، قیام کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، اور دن کو میری رضا جو لڑنے والے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ ریاکاری کے نہیں، وہ محض مجھے راضی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تیری میری عبادت پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی،
اللہ پاک یہاں مقبول ہے کہ نہیں؟ مگر ان صحابہ کرام کی عبادتیں ایسی تھیں کہ اللہ پاک نے گواہی دی کہ وہ مجھے جو کچھ کرتے تھے وہ میری رضا کے لیے کرتے تھے۔ قرآن میں کہہ دیا اللہ پاک نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ میرا فضل ڈھونڈتے ہیں، وہ میری رضا ڈھونڈتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ میری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میری رضا کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا مجھے راضی کرنے کے لیے کیا، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری کی اللہ پاک نے گواہی دی۔ اللہ نے ان کے بارے میں کوئی اعتراض کرے، ان کے اوپر کوئی کیچڑ اٹھا لے، ان کا ایمان کیسے بچ سکتا ہے اور ان کو مسلمان کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کسی کوئی اور بات ہو تو اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے، مگر جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اس کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں، وہ اتنے عبادت کرنے والے ہیں، اے مخاطب تو ان کا چہرہ دیکھے تو چہرے سے پہچان جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اپنے رب کو راضی کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں تو کے چہروں سے پہچان لے گا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میں نے ان کے تذکرے انجیل میں بھی کیے، ان کے تذکرے ہم نے تورات میں بھی فرمائے، ہم نے ان کے تذکرے انجیل میں بھی کیے، تورات میں بھی کیے کہ میرے آخری نبی ہوگا، ان کے ماننے والے ایسے ہوں گے اور وہ ایسے میرے رضا کے لیے کام کرنے والے ہوں گے اور اس طرح وہ میرے دین کی خاطر لڑنے والے ہوں گے۔ ان کے تذکرے، ان صحابہ کے تذکرے اللہ نے اب پہلی کتابوں میں بھی کیے۔ ہاں تو کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہارا تذکرہ اللہ نے پہلی کتابوں میں بھی کیا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رو پڑے، اور بہرحال آپ سوچ رہے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر 63 سال کے قریب ہو گئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بھی 63 سال، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ، جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال۔ آپ فرمانے لگے اے میرے پروردگار، اے میرے اللہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اے اللہ اب میرا تیرے پاس آنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اے میرے پروردگار میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد رسولک۔ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، میں تجھ سے 2 دعائیں مانگ رہا ہوں آخری وقت میں، اے اللہ ایک تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور مجھے دوسری مدینہ منورہ کی موت عطا فرما۔ موت تو آنی ہے، اے اللہ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد رسولک۔ اللہ پاک کی ذات سے دعا مانگی، اللہ پاک نے ان کی دونوں ہی دعاؤں کو قبول فرما لیا، اس لیے کہ جو اللہ کی مان کے زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی ذات سے دعا مانگی تو اللہ نے دونوں ہی دعاؤں کو قبول فرما لیا کہ شہادت بھی، ہم تجھے موت بھی شہادت کی دیں گے اور تجھے موت بھی مدینہ منورہ کی موت آئے گی، کیونکہ آپ نے فرمایا جو مدینہ منورہ کی موت مرے گا میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
اللہ پاک نے دونوں ہی دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ مدینہ منورہ پہنچے، ابو لولو مجوسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، میرا آقا، میرا مالک مغیرہ بن شعبہ مجھ سے کام زیادہ پیسے زیادہ لیتا ہے، مجھ سے کام کروا کے پیسے زیادہ لیتا ہے۔ پہلے یہ طریقہ تھا کہ مالک اپنے غلام کو یہ کہتا تھا کہ مجھے تو نے اتنے روپے کما کے دینے ہیں، جو مرضی کرو، اتنا پیسہ کما کے دینا۔ وہ اس کا فن دیکھ کے، اس کا کام دیکھ کے یہ کتنا کر سکتا ہے، یہ کتنا کر سکتا ہے، اس کے حساب سے جو وہ آسانی سے کما سکتا تھا اس کو کہہ دیا جاتا تھا کہ اتنا پیسہ تو نے مجھے کما کے دینا ہے۔ ابو لولو مجوسی ہاتھ کی چکی بنانا جانتا تھا بہت اچھی، اس لیے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ کہا ہوا تھا کہ تو نے مجھے دن میں 2 درہم کما کے دینے ہیں، کیونکہ 2 درہم کمانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ مجھ سے پیسے زیادہ لیتا ہے، زیادہ کمواتا ہے پیسہ۔ آپ نے فرمایا تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا میں ہاتھ کی چکی بناتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے 2 درہم کما کے اپنے مالک کو دینا کوئی مشکل نہیں۔ اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اس مجوسی کو اچھی بات نہیں لگی۔ پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چکی کی ضرورت پڑی، آپ نے اسے بلایا اور کہا اے ابو لولو مجوسی، تو چکی بنانا جانتا ہے، مجھے بھی چکی کی ضرورت ہے، بنا کے دے دو۔ اس نے کہا کہ بنا دوں گا، ایسی چکی بنا کے دوں گا آپ کو کہ مشرق سے لے کے مغرب تک اس کا چرچا ہوگا، آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا جملہ سنا تو آپ نے فرمایا یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے، میں سمجھ گیا ہوں یہ مجھے کیا کہہ کے گیا ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا کہ امیر المومنین اس کا پرچہ کر دو، اس کا بھی پرچہ ہو جانا چاہیے، اس پہ مقدمہ ہو جانا چاہیے، قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ فرمایا جب تک اسلام میں جرم ثابت نہ ہو جائے کسی کا پرچہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اپنی جان کو خطرے میں تو ڈال سکتا ہوں، اپنی جان کو تو خطرے میں ڈال سکتا ہوں، مگر کسی کے اوپر ناجائز پرچہ بناؤں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان صحابہ کے واقعات میں اس لیے بیان کیے جاتے ہیں، اصل مقصد یہ باتیں سنانا ہوتا ہے۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، لیکن آخری وقت تک بھی انصاف کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ کسی کے ساتھ ہماری وجہ سے زیادتی نہ ہو جائے، کسی کے ساتھ ہماری وجہ سے ظلم نہ ہو، ہماری حکومت میں کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، ہماری جان چلی جائے تو جائے مگر کسی کے ساتھ نا انصافی نہ ہو۔ یہ تھے وہ صحابہ، یہ تھی ان کی عادات، یہ تھے ان کے اخلاق، یہ تھے ان کے کارنامے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان سے کہا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، میں ان سے راضی ہو گیا۔ ان کے لیے باتیں کرنا تو آسان ہے۔ آج کا چرسی اور بھنگی ان پہ اعتراض تو کرتا ہے کہ وہ ایسے تھے وہ ایسا ہے۔ ارے ان ہستیوں پہ اعتراض کر رہے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ان کی جوتی کی لگی ہوئی خاک کا مقابلہ بھی تم نہیں کر سکتے۔ جن کی عبادت ہے ایسی، تو فرمایا نہیں مقدمہ کر سکتا، پرچہ نہیں کر سکتا جب تک جرم ثابت نہیں ہو جائے۔ کسی کا پرچہ کیسے کاٹا جا سکتا ہے؟ مگر آج کیا ہے کہ جرم ہے ہی نہیں، پرچہ کیا سزا ہو گئی؟ پرچے تو بہت پیچھے بات ہے، جرم ثابت ہی نہیں ہے، اس کی سزا بول رہی ہے، وہ جیل کاٹ رہا ہے، ناانصافی اور ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں ملک کی خدمت کر رہا ہوں۔ بتاؤ جہاں ناانصافیاں اتنی کھلے عام ہو رہی ہوں گی، اس ملک پہ اللہ پاک کی رحمت آئے گی؟ جب مظلوموں کی بددعا جا رہی ہوں، جب مظلوموں کی آہیں جا رہی ہوں اللہ پاک کی طرف سے، مظلوم رو رہے ہوں، بددعائیں جا رہی ہوں، تو اللہ پاک کی طرف سے خیر کے فیصلے آئیں گے اس ملک میں۔ جس ملک میں انصاف ختم ہو جاتا ہے اللہ پاک کی رحمت اس ملک پہ نہیں آ سکتی۔ اللہ پاک کو انصاف پسند ہے، اللہ پاک
فرماتے ہیں تم انصاف کرو، انصاف، کسی کی آہ نہ مشتاق آئے، پھر وہ بادشاہ جو بھی دعا کرے گا میں اس کی ہر دعا کو قبول کروں گا، تو انصاف کر، پھر دیکھ تو جو مانگے گا اپنے ملک کے لیے وہی کروں گا، جو مانگے گا تو ملک کے لیے میں تیری دعا کو رد نہیں کروں گا، مگر میں نے تجھے مجازی بادشاہ بنایا، عارضی بادشاہ، تو اس میں انصاف کر اپنی حکومت میں۔ میں انصاف کو پسند کرتا ہوں، میں ظلم اور ناانصافی کو پسند نہیں کرتا، مظلوم اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جب تم بغیر کسی کے جرم کے سزا سنا دو گے تو پھر کہو گے ملک میں امن آ جائے، رحمت آ جائے، نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال یہ تو ان حضرات کے کارنامے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مقدمہ نہیں بنا سکتا، کیس نہیں بنا سکتا۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انصاف والے، بڑے واقعات ہیں ان کے، بڑے حالات ہیں ان کے، انہوں نے انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ جب نہیں چھوڑا اللہ پاک نے عناصر اربع کا حکمران بنایا۔ عناصر اربع کا حکمران بنا دیا اللہ نے۔ چار چیزیں جن کو عناصر کہتے ہیں، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، یہ ہے عناصر اربع۔ اللہ پاک کی ذات نے ان کو چاروں چیزوں پہ حکمرانی عطا فرمائی، چاروں چیزوں کا حکمران بنایا۔ اللہ پاک کی ذات نے دکھلا دیا جو میرے حکم کو مانتا ہے اور جو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ بادشاہ کرتا ہے، ہم ساری دنیا کو اس کے تابع بنا دیتے ہیں۔ آگ پہ حکمرانی دے دی، زمین پہ حکمرانی دی، اور پانی پہ حکمرانی دی، ہوا پہ حکمرانی دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا تو زور سے درہ مارا، کیوں ہل رہی ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا؟ بس یہ کہنا تھا کہ آج تک زلزلہ پھر نہیں آیا۔ جو اللہ کی مانتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کو خط لکھا کہ تجھے اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چل، اور اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیرے پانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ بس خط کو دفن کرنا تھا۔ ایسا دریا چلا کہ آج تک اس کا پانی خشک نہ ہوا۔ پانیوں پہ اللہ نے حکمرانی دے دی، زمین پہ اللہ نے حکمرانی دے دی۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، یا ساریہ الی الجبل، مسجد نبوی ہے، ممبر پہ بیٹھے ہیں اور پورا نقشہ آ گیا۔ اللہ نے کرامت کی، ان کی کرامت تھی کہ نقشہ آ گیا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ پیچھے یا ساریہ الی الجبل۔ اللہ پاک کی ذات نے ان کی اس کی آواز کو، ہوا کے، آپ کی آواز کو ہوا کے ذریعے سے ساریہ تک پہنچا دیا۔ اللہ پاک کی ذات نے، اللہ نے اپنا ہواؤں پہ ان کو حکمرانی عطا فرما دی۔ ہوا پہ حکمرانی، ہوا کہنا مان رہی ہے، زمین کہنا مان رہی ہے، دریا کہنا مان رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں پہاڑ کھڑے، ایک پہاڑ سے آگ نکل آئی، مدینہ کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگوں نے بتایا امیر المومنین آگ بڑھتی جا رہی ہے مدینہ کی طرف۔ آپ نے فرمایا یہ میری چادر لے جاؤ، آگ میں ڈال دو، آگ کی طرف کر دو۔ امیر المومنین کی چادر لے کے حضرات صحابہ کرام آگ کی طرف گئے۔ آگ جو یوں کیا آگ پیچھے ہٹتی چلی گئی، چادر کو آگے کیا آج آگ اور پیچھے ہٹتی چلی گئی۔ آپ کی چادر کو آگے کرتا چلا گیا اور آگ وہاں گھس گئی جہاں سے نکلی تھی۔ اللہ پاک کی ذات نے دکھلا دیا، اے امیر المؤمنین، جب تو انصاف کر رہا ہے تو پھر جو تیرا حکم ہوگا زمین تیرا کہا مانے گی، زمین بھی تیرا کہا مانے گی، دریا بھی تیرا کہا مانیں گے، آگ بھی تیرا کہا مانے گی۔ عناصر اربع پہ حکمرانی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ ان کے لیے ان کا کیا کہنا، ایسا انصاف پسند، ایسا انصاف والے، کیا کیا واقعات ہیں ان کے۔ جمعے کا دن تھا، جمعے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا۔ بارش پڑی تو آپ کے پرنالے سے پانی بہ رہا تھا اور وہ گزرنے والوں کے کپڑے خراب ہو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کہا کہ امیر المومنین حضرت عباس کا پرنالہ ہے، پانی بہتا ہے اور جو بھی گزرتا ہے تو کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو بلایا،
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو پتہ کیا کہ وہ سفر پہ ہیں، وہ یہاں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اس پرنالے کو یہاں سے ہٹا دو، یہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس پرنالے کو ہٹا کے دوسری جانب لگا دو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو پتا چلا کہ پرنالہ میرا کسی نے یہاں سے ہٹا کے یہاں لگا دیا۔ پوچھا کس نے ہٹایا؟ کہ امیر المومنین نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہٹایا ہے۔ تو آپ نے وقت کے جو قاضی تھے، وقت کے قاضی پہ کیس کر دیا کہ میرا پرنالہ کیوں ہٹایا گیا میری اجازت کے بغیر، کیوں ہٹایا امیر المومنین نے میرا پرنالہ یہاں سے؟ وقت کے قاضی نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وقت کا بادشاہ ہیں، بلا لیا، طلب کر لیا، عدالت میں تو بلا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے عدالت میں، وقت کے قاضی نہ کھڑے ہوئے نہ احترام، اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا عباس اپنا مقدمہ بیان کیجئے۔ آپ نے اپنی بات سنائی، جناب قاضی صاحب میرا پرنالہ لگا ہوا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہٹا کے ادھر سے ادھر کیوں لگایا؟ مجھے انصاف چاہیے بغیر میری اجازت کے۔ آپ نے وقت کے قاضی نے فرمایا امیر المومنین آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ذرا جواب دیجئے۔ آپ نے فرمایا قاضی صاحب میں نے لوگوں کے عوام کے فائدہ پہنچانے کی خاطر ایسا کیا، میرا اس میں کوئی مفاد نہیں تھا۔ جو لوگ گزرتے تھے بارش کے وقت تو کپڑے خراب ہوتے تھے، اس وجہ سے میں نے یہ پرنالہ ہٹوایا ہے۔ آپ نے فرمایا قاضی صاحب نے فرمایا اے حضرت عباس ہاں جی کیا جواب ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے ان کی بات، مگر میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ پرنالہ میرا یہاں سے ہٹے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ پرنالہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ پرنالہ ہے۔ جب میں نے گھر بنایا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عباس میرے چچا عباس جب پرنالہ لگنے کی باری آئے تو تو نے نہیں لگانا، یہ پرنالہ میں نے لگانا ہے، یہ میں نے لگانا ہے۔ قاضی صاحب جب میرا گھر بن گیا تو میں نے حضور سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی پرنالہ لگا دیجئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آ کے کہنے لگے کہ عباس نیچے بیٹھو تاکہ میں تیرے اوپر چڑھ کے یہ پرنالہ لگا دوں، تاکہ میں پرنالہ لگاؤں۔ قاضی صاحب حضور آئے، میں نیچے بیٹھا اور میرے اوپر حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام چڑھنے لگے تو میری جان نکلنے لگی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر میں آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، مجھ سے آپ کا وزن برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے برداشت نہیں ہوا۔ ایک نبی کے اندر اللہ پاک نے 40 بندوں کی طاقت رکھی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرے بھتیجے مجھ سے تو آپ کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا، ذرا اتر جائیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتر گئے۔ آپ نے فرمایا تجھ سے میرا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا، ہو بھی نہیں سکتا۔ اے میرے چچا اگر میرا بوجھ کوئی برداشت کر سکتا ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر کوئی میرا بوجھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کندھوں پہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے کندھوں پہ، حضرت عباس بھی حضور کے کندھوں پہ، حضرت علی بھی حضور کے کندھوں پہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں کوئی برداشت کر سکتا، ہاں میرا بوجھ اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قاضی صاحب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ پھر میں سوار ہوا، میں نے حضور کے کندھوں پہ بیٹھ کے یہ پرنالہ لگایا ہے، یہ یادگار پرنالہ ہے، میں کیسے برداشت کروں کہ یہ پرنالہ ہٹے؟ لہذا مجھے انصاف چاہیے۔ وقت کے قاضی نے کہا کہ ہاں جناب امیر المومنین اب کیا کرنا ہے؟ اب میں سزا سناؤں یا آپ خود سزا تجویز کرتے ہیں؟ آپ نے عرض کیا کہ قاضی صاحب پہلے میں سزا
اپنی تجویز کرتا ہوں، اگر آپ کو میری سزا پسند نہ آئے تو آپ جو سزا تجویز کریں گے مجھے منظور ہوگی۔ فرمایا کیا تجویز؟ آپ کہنے لگے کہ پھر اب میں ایسا کرتا ہوں جناب، مجھے پتا نہیں تھا، اس واقعہ کا پتا نہیں تھا کہ یہ اس پر نالا کے پیچھے یہ واقعہ موجود ہے، مجھے اس کا پتا نہیں تھا، مجھے اگر پتا ہوتا تو میں نہ کرتا۔ اب میں ایسا کرتا ہوں، میں خود گارا تیار کرتا ہوں، اب میں خود گارا بناتا ہوں، اور جب گارا تیار ہو جائے تو میں حضرت عباس کو کہتا ہوں کہ میرے کندھوں پہ سوار ہو کے یہ پنالا جہاں لگانا چاہتے ہو وہاں لگ جائے، میں اس کے لیے منظور ہوں، مجھے یہ بات قبول ہے، اگر آپ کو یہ بات منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو سزا آپ تجویز کریں گے مجھے منظور ہوگی، مجھے منظور ہوگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی صاحب کے سامنے کہا کہ جو انہوں نے رائے دی ہے، جو فیصلہ دیا ہے مجھے یہ منظور ہے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے گارا بنایا، گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت ہے، گارا بنایا، اور گارا بنا کے آپ نے فرمایا آ جائیے میرے کندھوں پہ سوار ہو کے پنالا لگا لیجئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ سوار ہو کے پنالا لگا رہے ہیں، اور پنالا لگا رہے ہیں، پسینے پہ پسینے بہ رہے ہیں جناب عمر کے، اور مٹی بھی سر پہ چہرے پہ کپڑوں پہ گر رہی ہے، پنالا لگ گیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندھوں سے اترے اور اتر کے کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، میرا مقصد پنالا نہیں تھا، بس میرا مقصد تو صرف تیرا انصاف دیکھنا تھا، آیا تو انصاف دیتا ہے یا کہ نہیں؟ اے امیر المومنین اور سارے مدینہ والوں جن کو اکٹھا کیا ہوا تھا، یہ پنالا ایسے ہی نہیں پورا مجمع کے سامنے لگ رہا تھا۔ آپ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین، میں نے صرف آپ کا پر انصاف دیکھنا تھا، میں نے آپ کا انصاف میں نے بھی دیکھنا تھا، مدینہ والوں کو بھی دکھلانا تھا۔ اے امیر المومنین اور مدینہ والوں تم گواہ بن جاؤ، میں نے یہ ساری کی ساری جگہ مسجد نبی کے لیے وقف کر دی ہے۔ میں نے یہ ساری کی ساری جگہ مسجد نبی کے لیے وقف کر دی ہے۔